اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں قاری محمد بلال، آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ چینل عملیات وظائف کے متعلق بنایا ہے تاکہ کسی بھی انسان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ ہو تو وہ قرآن پاک کے ذکر و اذکار کے ذریعے اپنا وہ مسئلہ، وہ مشکل، وہ مسائل حل کر سکیں۔ تو سامعین محترم، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، خاص ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ خواہ کسی بھی ادارے میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کالج میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ اگر کوئی چھوٹے بچے ہیں جو مڈل کلاس سے نیچے کے ہیں، طلباء، طالب علم بچے ہیں، تو یہ وظیفہ پھر ان کے والدین کے لیے ہے۔ اگر وہ والدین اگر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو سن لیجیے گا پہلے فائدہ کیا ہے۔ فائدے اس میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں، جہاں سے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو جب امتحان کے دن آتے ہیں، امتحان دینے ہوتے ہیں، تو آپ تیاری بھی کر چکے ہوتے ہیں، سب کچھ مکمل ہوتا ہے۔ جب پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیپر دیتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پہلے یاد کر کے آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، پیپر مکمل طور پر تیار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہو جاتے ہیں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن سے نکل جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز پہلے تو بھولے گی نہیں۔ اگر کوئی چیز بھولی ہوئی ہے تو پھر وہ یاد ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ذہن سے کوئی چیز نکل چکی ہے، آپ کے ذہن سے ڈیلیٹ ہو چکی کوئی چیز، تو جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھتا ہے، تو اس کو کوئی چیز پڑھتے ہوئے، خاص کر پیپر دیتے ہوئے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو کوئی صحیح معنی میں گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے، اور خاص کر پیپر میں اس کو کوئی ویسے بھی نہیں بتاتا، نہ ہی وہ بتانے کا کوئی وہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اگر آپ وہیں بیٹھے بیٹھے ان اذکار کو، ان آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کو اب میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا تجربہ بھی آپ سن لیں گے، اور دوسرا آپ کو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ہاں واقعی کچھ ایسا ہے۔ تو سامعین محترم، میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو کچھ ہوا ایسے کہ ہم پیپر کی تیاری کر کے جب گئے، رات کو ہم نے کافی رٹا لگایا، چونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ رٹے والا معاشرہ ہے۔ یہاں پہ رٹائی چیزیں جو ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں، ان کو یاد بھی کرتے ہیں، آگے جا کے وہی لکھتے ہیں، اگرچہ ان کا کنسیپٹ وغیرہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتا، ہمیں کوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم بس رٹا لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ یہ تو ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی ہم نے رٹے لگانے تھے یا کیا کرنا تھا، یا رٹا لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، بہرحال اس موضوع پہ نہیں جانا۔ تو میں جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ رٹا لگا کے ہم چلے گئے یونیورسٹی میں پیپر دینے کے لیے۔ تو پیپر کے دوران پیپر دے رہے تھے تو 4 چیزیں تھیں، یعنی ایک سوال تھا، اس کے اندر 4 شقیں تھیں، 4 جز تھے، تو ہر جز ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا تھا نا، ہم نے رٹا لگایا ہوا تھا۔ تو میں نے ایک جز لکھا، دوسرا جز لکھنے ہی لگا تھا تو پیچھے سے میرا ایک دوست بیٹھا تھا، کلاس فیلو بیٹھا تھا، اس نے مجھے مخاطب کیا اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑی سی ہیلپ کر دیں۔ جیسے ہی میں جیسے ہی میں اس کے طرف مخاطب ہوا تو اس کو کچھ بتانے ہی لگا تھا تو میرے اپنے ذہن سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، وہ ڈیٹا ختم ہو گیا، مجھے یعنی کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا لکھنا ہے۔ پھر چونکہ ان وظائف سے کافی دیر سے تعلق تھا تو میرے ذہن میں یہ وظیفہ تھا، تو میں نے انہی آیتوں کو پڑھا تو الحمدللہ 2 سے 2.5 منٹ میں مجھے وہ سارا ریکور ہو گیا ڈیٹا، جو میرے ذہن سے پہلے ڈیلیٹ ہو چکا تھا، جو مجھے بھول چکا تھا اب مجھے واپس آ گیا۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ پیپر دیتے ہوئے ایسے بندہ بھول جاتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ان آیتوں کو پڑھنے سے جو میں ابھی بتانے والا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے، اس ذکر کو کرنے سے، اس عمل کو کرنے سے آپ کا پیپر آپ ایسے طریقے سے حل کریں گے کہ آپ ٹاپ بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کے ذریعے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے محنت ہوئی ہو، یہ نہیں کہ محنت نہ کریں اب یہ کہیں کہ وظیفے کے ذریعے ہم ٹاپ کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے آپ محنت کریں، محنت کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، جسے آپ سمجھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو جو آیت کریمہ ہے وہ 3 آیتیں ہیں، تھوڑی بڑی ہیں، تو میں اگر اس کو دہراؤں گا تو تھوڑا وقت لگے گا، تو میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں صرف جسٹ نمبر بتا دیتا ہوں۔ آپ قرآن شریف کھولیں گے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 67، 8، 68، 69، ان 3 آیتوں کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ تو اس کے 3 طریقے ہیں، یعنی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کا پیپر ہو، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ان آیت کریمہ کو، ان 3 آیت کریمہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف۔ اور اس کے بعد جب آپ پیپر دینے کے لیے اپنے سنٹر میں داخل ہوں گے، سنٹر میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار اس آیت کریمہ کو، ان 3 آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ جیسے آپ کو سوال پیپر ملے گا تو آپ نے سوال پیپر کو لینا ہے، اس کو دیکھنا نہیں، فوراً ہی آپ نے ان 3 آیتوں کو پڑھنا ہے اور پیپر شروع کر دینا ہے۔ تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں، چونکہ میرا یہ تجربہ ہے اور میں اس کو کر چکا ہوں، تو آپ پیپر کو میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ بہترین اچھے نمبر لے سکتے ہیں، اور اچھے نمبر لینا آپ کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ محنت کی ہوگی اپنے لا اللہ۔ تو سامعین محترم، یہ تو تھا طریقہ اس کا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا پس منظر کچھ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان کی نبوت میں، آپ کی حیات میں، کہ کسی نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، یعنی کسی بندے نے کسی دوسرے انسان کو جب قتل کیا تو اب قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یہ ہمارا جو معاملہ ہے، یہ جو ہمارے لیے مشکل ہے، یہ جو ہماری جو چیز مخفی ہے، یہ جو چیز پوشیدہ ہے، ہمیں یہ چیز نہیں پتہ چل رہی، مہربانی کریں، دعا کریں، یہ معاملہ ہمارا حل ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخاطب ہوئے، ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ چیزیں ان کو بتائی تھی کہ اگر اس طرح وہ کریں گے تو یہ جو چیز مخفی ہے، پوشیدہ ہے، قاتل نہیں مل رہا، تو وہ اگر ایسے کر لیں گے، ان چیزوں پر عمل کر لیں گے، کیا ہے، قالوا ادع لنا ربک وغیرہ وغیرہ، جو پوری 3 آیتیں میں پڑھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بہرحال میں اس کا اسکرین شاٹ لگا دوں گا، آپ اس کو ویڈیو کے اندر اسکرین شاٹ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے، قرآن شریف میں بھی نمبر تو ویسے میں نے بتا دیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، مخاطب ہوئے، ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ وہ ایسا کریں کہ ایک گائے لے لیں، ایک گائے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کا مخصوص گوشت کا ٹکڑا اٹھائیں اور اس بندے کو لگا دیں۔ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا اس بندے کو ٹچ ہوگا، مس ہوگا، ملے گا، تو اس ٹچ ہونے سے، ملنے سے بندہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو سامعین محترم، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ اس کی عمر کتنا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کہاں کی ہو، یعنی انہوں نے جو سوال کرنے تھے انہوں نے ٹوٹل مکمل سوال کیے، اور ہر سوال کا جواب، ہر مخفی چیز، ہر جو پوشیدہ چیز تھی وہ سامنے کھول کر ان کے جب سامنے آ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو انہوں نے گائے لینے کے بعد اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور اس مردہ کو جب لگا دیا، اس کے ساتھ مس کیا، تو اس مس کرنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بندہ زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہوتے ہی بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے، مجھے فلاں بندے نے قتل کیا۔ تو سامعین محترم، جو چیز پہلے پوشیدہ تھی، جو پتہ نہیں چل رہی تھی، مخفی تھی، جس کا علم ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے، تو اللہ جل مجدہ نے ان آیت کریمہ کے ذریعے ان کی جو پوشیدہ چیزیں تھیں، جو مخفی چیزیں تھیں، جو چھپی ہوئی تھیں، جو بھول چکے تھے، وہ سب چیزیں عیاں ہو گئی۔ تو آپ بھی اگر
اسی نیت سے اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کا جو بھی مخفی چیز ہے، یعنی آپ کے ذہن سے کوئی چیز نکل گئی ہے، آپ بھول چکے ہیں، آپ کو کچھ نہیں آ رہا، تو آپ جب ان آیتوں کریمہ کو پڑھیں گے تو لا محالہ یقیناً قرآن آیت کے ذریعے سے آپ کا یہ معاملہ حل ہوگا، آپ ان مسائل سے، ان مشکل سے نکل جائیں گے، آپ کو پیپر میں اچھے سے اچھا نمبر لے کر آپ فرسٹ پوزیشن بھی لے سکتے ہیں، آپ ٹاپ بھی کر سکتے ہیں، آپ اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی جتنے بھی پاکستان میں کیا دنیا میں جہاں بھی انسان یہ طالب علم یا اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی سب کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی دے، اور اچھے نمبروں کے ساتھ ان کو اچھا اللہ تعالی مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔